چلیں کچھ نصیحتیں سن لیں اور پھر روتے روتے رخصت ہو جائیں. تو آپ تو بس ٹھیک ہے جیسے آ گیا تو ہاں جی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. اجازت سے دو طرح کی نصیحتیں ہیں. ایک تو obviously کاسٹ سے ریلیٹڈ پہلے کرتا ہوں بات. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو ابھی میرے پاس FAR2 اور FAR1 میں نہیں تھے؟ ٹھیک نہیں ابھی ٹھیک. چلیں کچھ تو ویسی سی نصیحتیں ہیں لیکن کچھ ڈفرنٹ بھی ہیں. آج ہو گئی ہے 8 تاریخ اور ابھی یہ جو لوگ اس کا ریکارڈڈ لیکچر دیکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں وہ 8 کو دیکھیں گے کہ 18 کو دیکھیں گے کہ 28 کو دیکھیں گے. پیپر کب ہے؟ 7 سپٹمبر کو. تو اگر ازیومنگ کے 8 تاریخ کو ہی دیکھ رہے ہیں تو ابھی آپ کے پاس تقریباً 1 مہینہ ہے کورس میں تقریباً. اب جن لوگوں نے موک دینا ہے وہ موک کے حساب سے پلاننگ کریں. جنہوں نے موک نہیں دینا ہے وہ فائنل ایگزام کو سامنے رکھ کے پلاننگ کریں. میرا جنرل مشورہ امت کے لیے ہوتا ہے کہ موک دینا چاہیے. اور اگر ابھی ہی میرے اس مشورے کے بعد آپ یہ بولنا شروع کر دیں یا سوچنا شروع کر دیں سر یہ کیا بات تھی، وہ اتنے پیسے لے رہے ہیں موک کے، ہم تو یہاں اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں تو فری میں موک دینا چاہیے تھا، اور تو پھر یہ بحث ابھی نہیں ہے میرے ساتھ کرنے والی. نہیں دینا موک نہ دیں. موک کی سروس ایک ہوتی ہے، آپ نے پیک میں موک دینا ہے پیک میں موک دے دیں. نہیں دینا چاہتے کسی اور کالج میں موک دینا چاہتے ہیں کسی اور کالج میں دے دیں. اگر کوئی کالج آپ سے فیس نہیں لے رہا آپ ادھر موک جا کے دے دیں. اور اگر کوئی کالج کہہ رہے جی ہمارے پاس موک دیں ہم سے 5-5 ہزار روپے لے لیں تو وہاں جا کر موک دے دیں. جو ساتھ کھانا بھی کھلاتے ہیں وہاں جا کے موک دے دیں. جو بھی آپ کو جہاں بہتر لگے موک دینا چاہیے. اب اس موک سے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا جو اب تک کے آپ کے ٹیسٹ جو لوگ دیتے بھی تھے اس میں نہیں تھا، کہ آپ نہ جتنے بھی ٹیسٹ دینے والے ہیں ان کو پتا تھا کہ وہ کس ٹاپک کا ٹیسٹ دینے آئے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں اس سوال کو کرتے ہوئے وہی چیپٹر ہی تھا جو چیپٹر وہ سوچ کے آئے تھے. لیکن 3 گھنٹے کے پیپر میں 100 نمبر کے پیپر میں کون سا سوال کون سے چیپٹر کا ہے، بلکہ کون سا مکس ہوا ہے، یہ آپ کو سوال کو پہچان کے ہی سوچنا پڑے گا. یہ پریکٹس آئی کیپ سے پہلے آپ کو موک میں ملے گی. یہ ایک فائدہ ہے. پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ چونکہ موک بہرحال ایک امتحان ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر ایک فکری تھوڑی بہت تو فکر ہوتی ہے، آپ کچھ نہ کچھ تو پڑھیں گے. اتنا جو ہوتا ہے نا جو فیل کرنا ڈیزرو کرتا ہوتا ہے
जिसको फेल होना चाहिए, वो दुनिया में आया इसलिए है कि फेल हो, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है पेपर देते हुए, उसको भी थोड़ा सा होता है मैं पेपर दे रहा हूं, चलो थोड़ा इज्जत से फेल हो जाए। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, और जब आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो एक थोड़ी सी सही लेकिन रिवीजन होगी, फिर 3 घंटे में मुसलसल दिमाग इस्तेमाल करना, जो पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना, इतनी अच्छी प्रैक्टिस मॉक में आईकैप से पहले वो मॉक में हो रही होगी। तो इसलिए मॉक का पेपर जरूर देना चाहिए, जहां मर्जी दें। पैक, चूंकि पैक का हिस्सा हूं मैं भी, आप भी, इसलिए मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि पैक का मॉक दें, और कॉस्ट की कोशिश यही करूंगा कि मैं ही बनाऊं, बल्कि मैंने ही बनाना है कॉस्ट का मॉक। किसी और कॉलेज का मॉक पेपर देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस पे बहस नहीं करना आपस में ना मुझसे कि इधर फीस इतनी है और उधर फीस इतनी है, और वो तो मॉक मुफ्त में कर रहे हैं और वो साथ खाना भी दे रहे हैं, और वो जो है अगली नौकरी का भी वादा कर रहे हैं, साथ जो है वो रिश्तों के भी वादे कर लिए हैं, तो हम तो मॉक वहीं देंगे जाके। तो आपने जो जैसे सोचना है सोचें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मॉक जरूर दीजिएगा। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है और वो बहुत आखिरी एफर्ट चांस लेके कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली मॉक नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वो बच्चे जिन्होंने मॉक देना है वो अपनी प्लानिंग 15 दिन की करिए, और जिन्होंने मॉक नहीं देना है वो 25 दिन की करिए, लेकिन प्लानिंग जरूर करिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि आपके कॉस्ट का टोटल सिलेबस कितना है, और इसमें अगर आपको प्लानिंग करने में कुछ 2, 4, 5 घंटे, इवन कि आधा दिन भी लग रहा है ना, तो करें। ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं या आज जो लेक्चर सुन लेंगे, वो आज ही कर लें इस प्लानिंग को कि टोटल कितने चैप्टर हैं। और मैं कोई रिवीजन प्लान नहीं दिया करता, जो लोग रिवीजन प्लान देते हैं उनको उसमें यकीनन फायदे लगते होंगे, उनकी मर्जी है, मैं नहीं दिया करता रिवीजन प्लान। आपने खुद अपने हिसाब से देखना है कि आपको किस चैप्टर में कितनी मेहनत की जरूरत है। ये बेटे आपको पता होगा, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया, क्लास वर्क होमवर्क बहुत ज्यादा कोशिश की कि पास्ट पेपर्स मैक्सिमम कवर हो सकें, वो भी रीसेंट अटेम्प्ट से उल्टे चलते हुए। तो आपको जितना भी पढ़ाया ना क्लास वर्क होमवर्क, अगर आप वो भी कर पाएंगे ना तो बहुत है, ये भी नहीं होते लोगों से। तो इसलिए आपने खुद फैसला करना है कि किस चैप्टर में आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इतने मुश्किल में आ गया हो कि उसको एक सवाल 4-4 दफा करेगा तो समझ आएगा। हो सकता है कोई इसकी नब्ज पकड़ गया हो, वो 2 सवालों में सारा कॉन्सेप्ट कर जाएगा। हो सकता है किसी को वेरिएंस में बहुत मुश्किल आ रही हो सकता है किसी को वेरिएंस बहुत आसान लग रहा हो। तो ये आपने बेटे अपने हिसाब से फैसला करना है कि आप कितना कितना सवाल करेंगे तो वो चैप्टर होगा। और ये आज 2 घंटे 3 घंटे लगा के प्लानिंग कर लें, हर चैप्टर में से ये फैसला खुद कर लें कि इसमें कम से कम मुझे 4-5 सवाल करने हैं। और अगर आप ये भी मुझसे पूछेंगे ना, सर आप बता दें कितने सवाल करने हैं, आप बता दें कौन सा सवाल करना है, फिर आप कहेंगे सर आप बता दें लिखना कहां से शुरू करना है, फिर आप बता दें किस एंगल पे बैठना है, फिर आप बता दें पेन पकड़ना कैसे है, फिर आप बता दें कि पेपर में मैंने कहा ऐसे एंगल पे बैठना है, फिर आप बहुत मोहताजी की जिंदगी गुजारेंगे। तो ये आप अगर खुद अपने अपने मेरा काम था आपको सिखाना पूरी मेहनत के साथ, अब आपने अपने आप को तैयार करना है अपने हिसाब से। इसलिए इतने मोहताज ना बना करें कि सर हमें रिवीजन प्लान बना के दें और सर ही बताएंगे कि कौन सा सवाल। अपनी अकल इस्तेमाल करें, अपनी तैयारी के लिए अपनी अकल इस्तेमाल करें। तो इसलिए मुझे मैसेजेस कर करके भी कोई ना पूछे सर ये चैप्टर छोड़ दूं, सर बताएं इस चैप्टर में से सवाल आएगा। वैसे बेइज्जती के लिए नहीं बता रहा, मासूमियत के लिए बता रहा हूं। आपने कभी ग्रिड जो मैंने दिया था कि किस ग्रिड में कितने चैप्टर हैं, वो देखा कभी? इसका पता है टेस्टिंग लेवल 1, 2 ये क्या होता है? ये आईकैप ने ना अपने सिलेबस में इनको डिफाइन किया हुआ है कि जो लेवल 1 टेस्टिंग है उसमें से 8 नंबर का सवाल आएगा, और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से है। ये 2 लेवल है, 3 लेवल है। अब एक बच्चे ने मुझे ग्रिड दिखाया, उस ग्रिड के अंदर चैप्टर, उसके आगे उनका टेस्टिंग लेवल लिखा हुआ है। अब उस बच्चे ने कहा कि इस चैप्टर से इतने इतने सवाल आएंगे। नहीं समझ आई ना? उसने ग्रिड पढ़ा और हर चैप्टर के आगे लिखा था टेस्टिंग 1, T01, दूसरे में T02। तो उसने कहा हुआ है कि हर चैप्टर से इतने इतने सवाल आने, जिसमें T01 लिखा हुआ है मतलब एक क्वेश्चन की टेस्टिंग होनी है, जिसमें T02 लिखा हुआ मतलब 2 क्वेश्चंस की टेस्टिंग होनी है। तो ऐसे मासूम बच्चे भी दुनिया में हैं
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بچوں تھوڑے بڑے بھی ہوں, آپ بہت زیادہ محتاجی میں نہ چلیں. ود ڈیو رسپیکٹ باقی سب ٹیچر جو بہت محتاج بناتے ہوں گے اچھی نیت سے کرتے ہوں گے, لیکن ہر چیز میں ماماز بوائے یا اور کیا ہوتا ہے ڈیڈیز گرل بن کے نا وہ زندگی نہیں گزرتی ہے. تو اس لیے میں پاپا کی پری, ہاں تو تو اس لیے آپ آج سے ہی یا جب بھی یہ لیکچر سنیں, آپ آج سے نا خود اپنی اسٹرینتھ اپنی ویکنیسز دیکھتے ہوئے خود پلان بنائیے کہ کس چیپٹر کے لیے آپ کو کتنے سوالوں کی ضرورت ہے. یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ڈفرینٹ ہوں گے. آپ نے طے کر لیا کہ ہر چیپٹر کے کتنے سوال کرنے ہیں. اب آپ کے پاس ٹوٹل اگر 20 دن ہیں اور آپ نے اس میں 3 پیپر کرنے ہیں, کسی نے 4 پیپر کرنے ہیں, اور آن لائن میں بھی چونکہ بچے میری بات سنیں, پتہ نہیں یہ لیکچر کب دیکھتے ہیں, لیکن شاید دیکھ رہے ہوں اور پینڈنگ لیکچرز رہتے ہوں, تو آپ پینڈنگ لیکچرز کو یہ سوچ کے پریشر بنائیں گے نا, خاص طور پہ آن لائن والے بچوں سے بات کر رہا ہوں, پینڈنگ لیکچرز کو یہ سوچ کے پریشر بنائیں گے کہ میرے فلانے لیکچرز پینڈنگ ہیں, میرے سے پورے نہیں ہوں گے. یہ پریشر آپ پہ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ آپ ان کو 8-9 اگست کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگٹ کر رہے تھے. نہ کریں 15 اگست سے ہی. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے 20 لیکچر پینڈنگ ہے اور آپ چونکہ 10 اگست تک پورے نہیں کر پا رہے تو آپ فیل ہیں. نہیں, آپ 20 اگست کر لیں اس کو کمپلیشن کرنے کی ڈیٹ, لیکن کریں انسانوں کی طرح. 3 کی سپیڈ, 3 پہ تو 2 کی سپیڈ پہ سن کے اور کچھ سمجھنا نہیں, کوئی لکھنا نہیں, کوئی ہوم ورک نہیں کرنا, تو ثواب نہیں ملے گا اس کا بھی. یعنی یہ نہیں کہ ثواب کی نیت سے جو ہے وہ لیکچر سن لیے اور لیکچر کمپلیٹ ہو گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. اس لیے آپ اپنی ٹارگٹ کمپلیشن ڈیٹ 10 اگست نہ کریں, 20 اگست کر لیں. یہ جن کے لیکچر پینڈنگ ہے ان کی بات بیچ میں آ گئی تھی. تو جنہوں نے پلان کرنا ہے اور 3 پیپرز پلان کرنے ہیں, 4 پیپرز پلان کرنے ہیں, تو آپ نہ بیٹے اپنے اویلیبل ڈیز کا حساب لگا کے, اپنی پڑھائی کے ٹائم کا حساب لگا کے, اگر کوئی دن میں پڑھتا ہے, کوئی رات میں پڑھتا ہے, کسی نے گھر جا کے پڑھنا ہے, کسی نے لائبریری میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, اپنے حساب سے چلیے گا, لیکن دوسروں کو دیکھ کے تجربے مت کریے گا. ہر بچہ لائبریری میں پڑھنے والا مٹیریل نہیں ہوتا, ہر ایک سے نہیں پڑھا جاتا. تو جس سے لائبریری میں نہیں پڑھا جاتا وہ باقی دوستوں کی سن کے, یار فلانے کالج کی لائبریری میں چلتے ہیں, اے سی چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں اے سی میں جا کے بیٹھ جائیں اور 15 دن بعد آپ کو احساس ہو کہ آپ سے تو پڑھا ہی نہیں گیا. تو آپ نے نا اپنے حساب سے دیکھنا ہے. اگر کسی سے لائبریری میں پڑھا جاتا ہے وہ جائے لائبریری میں, کسی سے نہیں پڑھا جاتا, میرے سے لائبریری میں نہیں پڑھا جاتا, میں نہیں پڑھ سکتا لائبریری میں, تو جن سے لائبریری میں پڑھا جاتا ہے وہ لائبریری کی پلاننگ کریں, جن سے نہیں پڑھا جاتا وہ مت کریں لائبریری کی پلاننگ. پھر جن بچوں سے گھر میں پڑھا جاتا ہے, گھر مطلب میں آؤٹ سائڈرز کی بات کر رہا ہوں, جن سے گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ ضرور گھر جائیں, ضرور. لیکن جن سے گھر جا کے نہیں پڑھا جاتا, کیونکہ وہ کمبائنڈ فیملی کا حصہ ہے, کیونکہ وہاں گھر کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ آپ وہاں ہوں گے تو پھر ہر دوسرے گھنٹے کام بھی آئیں گے, تو پھر وہ صرف اس وجہ سے گھر نہ چلے جائیں کہ 1 مہینے کا کرایہ پڑ جائے گا, صرف اس وجہ سے گھر کو نہ جائیں. جب آپ اتنی محنت کر کے یہاں آئے ہی ہیں تو اگر 1 مہینہ اور گھر نہیں جائیں گے تو کوئی بات نہیں. تو اس لیے آپ نے نا اپنے حساب سے چلنا ہے کہ آپ کو کیا آسانیاں ہیں, کیا مشکلیں ہیں, آپ کی کیا اسٹرینتھ ہیں, اس کے حساب سے پلان بنائیے گا. 10 12 13 14 گھنٹے یہ ایک انسان کا بچہ اتنا پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی جن کا بچہ ہے اور وہ 20-22 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہے. ایک نا ڈائریکٹ تو میں نہیں جانتا, مجھے کسی نے بتایا تھا, ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ دوائیاں کھاتا تھا کہ اس کو نا بھوک نہ لگے. تو بھوک نہیں لگے گی تو کھانے کا ٹائم بچا, واش روم کا ٹائم بچا, تو وہ دوائیاں کھا رہا تھا کہ میرا کھانے کا اور واش روم کا ٹائم بچ جائے. تو اس طرح کی نا کسی حرکتوں میں مت پڑیے گا. آپ کا جسم ہے جس کو کھانے اور سونے کی ضرورت ہے, تو جسم کی ضرورت کھانے سونے کی پوری ہوگی تو جسم کا ہی حصہ دماغ ہے, دماغ جسم سے باہر نہیں ہے. تو اس لیے آپ نا اپنے حساب سے اسٹرینتھس ویکنیسز دیکھتے ہوئے پلاننگ کریں. اور دونوں ماڈل ٹھیک ہیں. کسی کو لگتا ہے کہ 7 دن میں ایک سبجیکٹ, پھر 7 دن میں اگلا سبجیکٹ, وہ بھی چل جائے. اور جس کو لگتا ہے کہ 3 کے 3 پیپر پورے 20-22 دن, میں پرسنلی اس دوسرے والے کے حق میں ہوں کہ آپ کے اگر 3 پیپر رہتے ہیں تو آپ 20-22 دن تینوں پیپر چلائیں, لیکن ان تینوں پیپرز کے لیے ٹائم بھی آپ طے کریں پہلے سے. ایسے مت کریں کہ صبح اٹھے چلو ابھی کاس پڑھنے کا دل کر رہا ہے,
कॉस्ट पढ़नी शुरू की, दिल करता गया, पढ़ते गए 15 घंटे कॉस्ट ही पढ़ ली। ये नहीं करना। आप पहले से टाइम तय करिए कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए दिन में कौन से 2, 3, 4 घंटे हैं। कोशिश ये करिए कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को बड़े स्पैन का टाइम दें, थ्योरेटिकल को छोटे छोटे स्पैन दे दें। जैसे अगर आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं और लॉ पढ़ रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, अगर कोई FR 2 वाले यहां बैठे हैं तो फिर आपने ऑडिट, लॉ ये करने हैं याद। अब आपने बेशक रोज 4 घंटे लॉ करना हो, लेकिन वो एक सिटिंग में ना करना, प्रोडक्टिविटी बड़ी कम हो जाएगी। आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा इस तरह से तोड़ लें। कहीं सुबह के टाइम 1 घंटा रख लें, रात को सोने से पहले 1 घंटा रख लें, इस तरह कर लें। लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट 3-4 घंटे की सिटिंग एक कम से कम हो, क्योंकि 1-2 सवाल करने के बाद तो इंजन स्टार्ट होगा और फिर आप उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए बड़ा टाइम स्पेन और थ्योरेटिकल के लिए छोटा टाइम स्पेन। कॉस्ट की तैयारी कर रहे होंगे आप, सबसे पहले आपने सारे के सारे मेरे लेक्चर नोट्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं। जब वो चैप्टर खत्म हो जाए, और साथ में मैंने कुछ खुद बनाए हुए सवाल भी कराए हो सकते हैं, वो उसका हिस्सा है, वो भी करते हुए चलिए। जब सारे लेक्चर नोट्स अच्छी तरह कंप्लीट कर लें और याद कर लें, अपने आप को अकाउंटिंग में याद ही करनी होती है, रट्टा नहीं कह रहा, याद करने होते हैं। उसके बाद जितने पास्ट पेपर्स के सवाल क्लास वर्क होमवर्क मैंने कराए थे और उसमें से जितने आपने चुने थे, उनको पूरा पूरा लिख के सॉल्व करें। सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर नहीं करना। यानी आपने इन छुट्टियों में सिर्फ ये नहीं अपने आप को यकीन दिलाना कि मुझे आता है, कर लूंगा, नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि सिर्फ आता होता काफी नहीं होता। पेपर में लिखने बैठते हैं, वर्किंग्स फैलती हैं, 4-5 पेजेस पे फैला होता है समेटा। इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं की होती ना, पेपर में टाइम मैनेज नहीं होता। इसलिए आपने हर चैप्टर के जितने जितने सवाल सोचे थे, वो सारे सारे सवाल लिख के जरूर सॉल्व करिएगा। 3, 4, 5 जितने भी करना चाहें, लेकिन पूरे फॉर्मेट के साथ, पूरी वर्किंग्स के साथ, जिस तरह पेपर में करना चाहते हैं वैसे करिएगा। और बराए मेहरबानी मोबाइल वाला कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको पेपर में मोबाइल वाला कैलकुलेटर, जितनी मर्जी अच्छी ऐप है उसके अंदर, बिल्कुल देखने में शक्ल से वो साइंटिफिक कैलकुलेटर लगता है, लेकिन है तो टच स्क्रीन ना, उस पर आपकी उंगलियों की प्रैक्टिस और है, और एग्जाम में जो लेके जाना उस पर प्रैक्टिस और है। तो इसलिए मोबाइल वाला कैलकुलेटर मत यूज करना, पेपर में बहुत मुश्किल हो रही होगी। तो जो पेपर में यूज करना है उसी की आदत करिएगा। जितने सवाल नहीं कर पाए उनको कम से कम देख के, जबानी देख के और अपने आप को समझा कर, चल निकलना यार, जाना है तो, अपने आप को समझाना जरूर है कि इसमें ये कैलकुलेशन क्यों की थी। अब जैसे ये सवाल है सामने, अब आपने ये, ठीक है, आप करते करते सवाल याद हो गया था कि इसको 80% किया, लेकिन अपने आप को बार बार बताएं कि क्यों सेल लिखी, क्यों नहीं प्रॉफिट एंड डिस्पोजल लिखा, सेल क्यों लिखा। ये रीजंस अपने आप को बार बार दोहराएं। ये जब रीजंस दोहराएंगे ना, तो प्रैक्टिस का फायदा है। अगर आप सवाल 10 दफा कर रहे हैं और सिर्फ याददाश्त की बेस पे कर रहे हैं, तो 20 दफा भी कर लें तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी रीजंस अपने आप को दोहरा रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो जितने सवाल लिख के कर सकें उनको पूरा लिख के करिएगा, और जितने ना कर सकें उनका कम से कम सोल्यूशन देख के उसकी रीजंस अपने आप को जरूर बताएं। पेपर वाले दिन आपको छुट्टियां तो मेरे ख्याल में इससे पहले कोई नहीं है कि है, कॉस्ट के पेपर से पहले चलें एक है, किसी की 2 छुट्टियां हैं, जितनी भी हैं उसमें आप सवाल लिख के कर सकेंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपने उस 1 दिन 2 दिन की छुट्टी में भी ना सारे लेक्चर नोट्स जरूर दोहराने हैं, और हर टॉपिक का कोई ना कोई सवाल आपको प्रैक्टिस करते हुए अंदाजा हुआ होगा कि सवाल बड़ा जबरदस्त था। जैसे अगर आप कंटिन्यू शट डाउन कर रहे हैं तो ये वाला सवाल, इसी तरह से वो वेरिएंस कराते हुए ना, वेरिएंस के सवाल में एक सीमा एंटरप्राइजेस का सवाल था, वो बहुत जबरदस्त सवाल है। तो इस तरह से बीच में कुछ सवाल आपको नजर आए होंगे, वो सवाल जबानी देख लेना, लिख के करने का टाइम नहीं है। पेपर में 3.25 घंटे, एक तो पेपर वाले दिन नहा के जरूर जाना, दूसरा, अच्छा जो महीने से ना नहाया वो ना नहाना, क्योंकि वो हवा लग जाएगी, फिर वो तबीयत खराब हो जाएगी। तो उन 3.25 घंटों के अंदर आपने पहले 15 मिनट रीडिंग, अच्छा कॉस्ट में एमसीक्यूज नहीं होते, कॉस्ट में एमसीक्यूज नहीं होते हैं। तो कॉस्ट के जो सेक्शन ए के 50 नंबर का पेपर है, जिसमें तकरीबन 6-7 सवाल, 5 या 6 सवाल होते हैं,
वो होंगे 8 नंबर 10 नंबर इतने तक के सवाल होंगे। और जो सेक्शन बी होगा 50 नंबर का, उसमें 3 बड़े बड़े सवाल होंगे। बड़े सवालों में 20 नंबर 18 नंबर 16 नंबर ये होता है। तो उस पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम के अंदर आप सेक्शन ए में से कोई एक अच्छा सवाल चुन लें और उसको जबानी जबानी सॉल्व कर दें। 6 नंबर 5 नंबर कोई भी हो सकता है, और वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक में से भी हो सकता है। तो उसको आप जबानी जो 15 मिनट का टाइम है उसमें आप सॉल्व कर दें। मैं सेक्शन ए के किसी शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जबानी सॉल्व कर दिया, और अब जब पेपर शुरू हुआ तो आप सबसे पहले तो उसको लिखें ना। उसके बाद जो पहला घंटा है उसमें आई डू नॉट एडवाइज कि आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएं। पहले घंटे में आप शॉर्ट क्वेश्चंस को ही करें। छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाएंगे, पूरे होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने स्टार्ट ही लॉन्ग क्वेश्चन से कर लिया ना, तो वो आप फैला देंगे इस फिक्र में कि मैं इसको तो ठीक करूं, पहला पहला सवाल है, तो आप उसमें बहुत सारा टाइम ओवररन कर जाएंगे। इसलिए पहले घंटे के बारे में मेरी नसीहत यह है कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही टारगेट करिएगा। दूसरे आर में जरूर सेक्शन बी पे जाएं। थोड़ा सा सेक्शन ए रहने दें, सेक्शन बी को दूसरे आर में शुरू कर दें। और क्योंकि अगर आप सेक्शन बी को आखिरी आर में लेके आएंगे ना, तो इतने बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ा प्रेशर होगा, फिर नहीं हैंडल होने। तो पहले आर में पहला सेक्शन, दूसरे आर में जाके दूसरा सेक्शन करिएगा। फिर वो पूरे हो गए तो फिर पीछे सेक्शन पे आ जाना। जिस सवाल को कर रहे हैं, सवाल शुरू करने की जल्दी ना करना। सवाल को एक बार पढ़ा, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ी, और ये माइंड में ले आए कि ये कौन सा टॉपिक का सवाल लग रहा है। चैप्टर शॉर्टलिस्ट हो गया कि हाँ सीवीपी का सवाल है। फिर आपने उस सीवीपी की अपनी हिस्ट्री को रिकॉल करना है कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से सवाल किए थे, किसमें क्या क्या होता। सारा सामान जो है ना अपने माइंड में ले आए। जब सारा सामान आप माइंड में ले आए होंगे ना, फिर आप उस सवाल पे गौर करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बस सवाल पढ़ा और क्या करूं इसका, तो फिर घबराहट ज्यादा होगी। तो जिस चैप्टर का सवाल आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, पहले उस चैप्टर का सवाल शॉर्ट लिस्ट करके उस चैप्टर को जहन में सारा ले आए, क्या क्या था, सारे लेक्चर नोट्स अपने दिमाग में फिल्म गुजारनी शुरू कर दें। और फिर जितने सवाल क्लास में किए थे, होमवर्क किए थे उनको भी दोहराएं, उनमें क्या क्या किया था। इस क्विक रिवीजन से अब आप तैयार हैं उसी टॉपिक के मिलते जुलते सवाल के साथ जोर आजमाई करने के लिए। अब उस सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ के पहले प्लान करें, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। और सवाल करते करते किसी पॉइंट पे बहुत मुश्किल पॉइंट तक फंस गए, जैसे आपने यहां पर सेल्स की कैलकुलेशन करनी थी, नहीं हो रही सेल्स कैलकुलेट। अब इसका मतलब नहीं है कि सेल्स कैलकुलेट नहीं हो रही तो पहली लाइन होगी तो बाकी लाइनें होंगी। जो जैसी सेल्स कैलकुलेट हो रही है कैलकुलेट करें, बाकी पूरा करें। क्योंकि अगर सेल्स पे फंस के छोड़ देंगे तो ये शायद ट्रेनिंग कॉस्ट लिखने का आसान नंबर था वो मिस हो जाएगा, सेल ऑफ प्लांट मिस कर जाएंगे आप। तो जिस किसी ट्रांजैक्शन पे फंस जाएं उसको कोशिश तो पूरी कर लें, लेकिन जब बेस्ट एफर्ट के बावजूद नहीं हो रहा तो जो समझ आ रहा है वो करें। और नोट जरूर लिखें। क्या नोट लिखेंगे खुदा के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे इसी फिगर को मान लो। आपको जो समझ आ रहा है ना, आपने कोशिश करनी है उसको इस पे कन्विंस करने की। हो सकता है आपकी बात में दम हो सकता है, हो सकता है। जैसे पता नहीं शायद कल परसों सवाल में कोई ऐसी बात हुई थी, किसी स्टूडेंट ने कहा था कि ये भी तो हो सकता है, तो इस तरह से हो सकता है एग्जामिनर ने सवाल बनाते वो एंगल ना सोचा हो। तो आपको जो समझ आ रहा है उसका नोट लिख के कोशिश ये करिएगा। ये नोट नहीं लिखना कि मैं ये कर रहा हूं, ये तो आप ना भी कहें तो उसको नजर आ रहा है आप क्या कर रहे हैं। आप कहें कि ये फिगर मैं इसलिए ये अज्यूम करके इसको ऐसे इंटरप्रेट करके सॉल्व कर रहा हूं, तो उससे आपकी भी अगर बात सही होगी तो उसको माना जाएगा सही। तो हर सवाल में जो मुश्किल पॉइंट लगे उसका जो समझ आए, नहीं वो तो सारे पॉइंट ही मुश्किल होंगे, जो जैसा समझ आए उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हुए नोट लिख के आगे बढ़ें। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि छोड़ना नहीं है पेपर में कुछ, जो जितना आता है पूरा करने की कोशिश जरूर करनी। कोई अगर मुश्किल सवाल है ना और आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, और वहां बैठकर एग्जामिनर को गालियां देने की बजाय जो आता है उस पर फोकस करें। और बहुत मेहरबानी आपकी, वहां पर जो इतने सारे लोग बैठे होंगे उनको देखने की बजाय अपने पेपर को देखोगे ना तो फिर दिमाग काम भी करेगा, फिर दिमाग काम करेगा।
تو آپ کو جو آتا ہے اس پہ فوکس کریں. اور ایک فیئر ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سوال شروع کہاں سے کرنا ہے. کہیں سے کر لیں صحیح. ایک بار شروع کر لیں گے نا تو پھر سوال کرتے کرتے اور آئیڈیاز آ جاتے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ڈرتے نہ رہ جائیں کہ پتہ نہیں شروع کہاں سے کروں گا. جیسے سمجھ آ رہا ہے شروع کر دیں صحیح. اور اس پیپر میں بیٹھ کے آپ نے 0 سے 50 کی طرف جانا ہے, 100 سے 50 کی طرف نہیں آنا ہے. 100 سے 50 پہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ نے لانگ کوسچن دیکھا اور آپ کو نظر آیا کہ یہ تو 20 نمبر کا کنٹینیو شٹ ڈاؤن آ گیا, دماغ ہو گیا وہیں شٹ ڈاؤن. 20 نمبر گئے. اب 20 نمبر گئے, پھر اس کے بعد ایک اور سوال دیکھا اور وہ اس میں سے آیا تھا جو آپ صبح دیکھنے لگے تھے اور نہیں دیکھ سکے. پھر آپ نے کہا جی 8 نمبر اور گئے. اب یہ جو گئے نا, یہ گئے کرتے کرتے آپ گریں گے لازمی 50 سے نیچے. لیکن اگر آپ جو سوال کرتے جا رہے ہیں اس پہ یہ حوصلہ لیتے جائیں گے کہ اتنے نمبر میں نے کر لیے ہیں. اور یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, میں واقعی ایسے کرتا تھا کہ ہر سوال کرنے کے بعد ایک کوئک مارکنگ کر کے کہ اس میں سے اتنے نمبر میرے آ گئے, اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. تو اس لیے 0 سے 50 کی طرف موو کریں گے تو حوصلہ رہے گا. یہ تو ہو گئی آپ کو پڑھائی سے ریلیٹڈ بات. اب اس سے الگ ایک نصیحت یہ ہے کہ کوشش کرتا رہا احادیث سنانے کی, لیکن یہ جتنی بھی احادیث تھیں مینلی اخلاق سے ریلیٹڈ تھیں. اور ابھی نہیں, پچھلے سیشن میں مجھے ایک بچے نے کہا بھی تھا کہ جتنی آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں یہ تو سب ہمارے والدین بھی ہمیں تمیز سکھاتے ہی آ رہے ہیں, یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو سب اچھے اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں, تو یہ تو ویسے بھی اچھی بات ہو ہی رہی ہوتی ہے, تو اس میں نیا کیا ہے یا اس میں ایسا کیا ہے. یہ تو جو نان بلیورز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہوں گے. وہ کون سا کہتے ہوں گے کیونکہ جا رہا ہو تو ٹانگ اڑا کے گرا دینا یا ٹائر پنکچر کر کے بھاگ جانا, وہ بھی تمیز ہی سکھاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, تمیز ہی سکھاتے ہیں. اور کئی ڈیولپ کنٹریز چاہے وہ نان بلیورز ہیں لیکن وہ تمیز میں ہم سے بہت آگے اور بہت ترقی کر چکے ہوئے ہیں. لیکن مین بات وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ٹارگٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی محنت بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. اگر آپ نے یہاں کلاس میں آنے کے ٹارگٹ یہ رکھا تھا کہ میں نے دوسری رو میں ہی آ کے بیٹھنا ہے کیونکہ وہاں پر ایک سیٹ ہے جو بہت کمفرٹیبل ہے, میں نے وہیں بیٹھنا ہے. جب آپ کالج آتے تھے تو آپ نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اچھا یہ تو میں جلدی آیا تھا لیکن رش تھا, میں اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکا. پھر آپ نے اگلے دن سوچا میں اور جلدی آؤں گا, پھر اسی کے لیے آپ نے پھر روٹ ڈیسائیڈ کیے کیونکہ آپ کو پہنچنا تھا جلدی, آپ نہیں جلدی پہنچ پا رہے تھے. ٹارگٹ کیا تھا, میں نے جلدی پہنچ کے فلانی سیٹ تک پہنچنا ہے. اب اس کے لیے آپ نے یہ پلاننگ بھی کی کہ اچھا میں وہاں سے آتا ہوں, اس کا مطلب وہ لمبا راستہ پڑتا ہے, پھر مجھے کسی اور راستے سے آنا پڑے گا. فلانی سواری پہ آتا ہوں, مجھے کسی اور سواری پہ آنا پڑے گا. پھر آپ نے ٹرائی کیا, نہیں وہ رزلٹ حاصل ہو سکا. پھر آپ نے غور کیا اچھا کون ہے جو یہاں پہلے آ کے بیٹھ جاتے. پھر آپ نے اور نیگیٹو سوچنا شروع کیا, آپ نے اس جو یہاں پہ آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا اس کے بارے میں کچھ نیگیٹو پلاننگ کرنی شروع کی. جو بھی اینڈ ٹارگٹ تھا نا, اینڈ ٹارگٹ آپ کی ساری پلاننگ اور ساری ایفرٹ اس کو لے کے تھی. اور اگر آپ نے ایک زبردست رستہ ڈھونڈ لیا, بہت زبردست سواری ڈھونڈ لی اور 2 4 5 10 دن کے اندر ہی آپ اس قابل ہو گئے کہ واقعی آپ اس سیٹ پہ بیٹھنا شروع ہو گئے, ناؤ واٹ؟ اب سیشن ختم ہونے کے بعد کیا؟ آپ نے حاصل کر لی وہ سیٹ, اب آگے کیا ہے؟ اب آگے کیا ہوا؟ آپ نے بہت زبردست کلاس میں اچھی سیٹ, اے سی کے نیچے والی, پنکھے کے نیچے والی, لائٹنگ کے نیچے والی سیٹ ڈھونڈ لی. آپ نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا, حاصل کر لیا, آپ ہو گئے کامیاب. ناؤ واٹ؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو جب آپ نے جس چیز کو ٹارگٹ بنایا تھا اگر اس کے ہی مطابق ساری ایفرٹس کر لیں اور آپ نے ٹارگٹ بھی یقیناً اسی چیز کو بنایا تھا جس کے بارے میں آپ کو ہر جگہ سے تعریف سننے کو مل رہی تھی, آپ کو ہر جگہ سے یہی سننے کو مل رہا تھا بچپن سے کہ پڑھ لکھ لو, اچھا کریئر بنا لو, دنیا میں عزت ہوگی, اچھے پیسے کما لو گے, ریسورسز کما لو گے, خواہشیں پوری ہو جائیں گی. بچپن سے یہی ٹریننگ ہے نا. سی اے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ پیسے کمانے آئے ہیں نا.
اب جن کے بھی والدین ان کو یہ ٹریننگ دے رہے تھے, غلط نہیں تھی, ٹھیک تھی, لیکن گڑبڑ کہاں ہو گئی کہ بار 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 اسی چیز کا ٹارگٹ, اسی کو گلیمرائز کیا گیا, جس کی وجہ سے بچوں کا ٹارگٹ ہی صرف یہ ہو گیا کہ میں نے محنت کرنی ہے, دن رات لگا کے محنت کرنی ہے, میں نے 10 سال میں اپنے آپ کو, اگلے 10 سال میں سی ایف او دیکھنا چاہتا ہوں فلانی کمپنی کا, بن گئے, نو واٹ, اب آگے سی ای او بننا چاہتا ہوں, سی ای او بن گئے, گروپ آف کمپنیز انٹرنیشنل, میں سب سے بڑی کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا نام بتائیں, ورلڈ بینک, چلو ورلڈ بینک کا سی ای او بن گیا, امریکہ کا صدر بن گیا جا کے, چلو وہ تو پولیٹیکل چیز ہوگی, اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ بتائیں کچھ بھی, کوئی بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی بات کر, ارے کسی کمرشل آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں یار, کوئی بڑی سی کمپنی بنا لے, ایپل ہے, گوگل ہے, ان کا سی ای او بن گیا سی ای او, پھر کیا, سیریس بات کر رہا ہوں نا یار, پھر کیا, بن گئے سی ای او بن گئے, 40 ایئرس کی ایج میں آپ سی ای او بن گئے کمپنی کے, ٹاپ نیشنل کمپنی کے, اور آپ کو بہت ساری کمپنیز نے اپنے بورڈ میں بھی شامل کر لیا, آپ لوگ ملینز بلینز آف ڈالر ایچ منتھ کمانے لگ گئے, پھر کیا, آپ جب مرنے لگیں گے, جب آپ مرنے لگیں گے تو اس وقت کوئی یہ کہے گا جی بڑی زبردست زندگی جی ہے اس نے, بڑی عزت والی زندگی گزاری ہے, ہاں کہہ بھی دیں گے کہ بڑی عزت کی, صحیح معنوں میں کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے. جس کی آنکھ بند ہوگی نا, پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہ کیا سب تھا. اگر آنکھ بند اور پھر کھلنے کے بعد یہ ریلائز ہوا کہ میں اب جہاں آیا ہوں وہاں تو مجھے کوئی سی ای او کہہ ہی نہیں رہا, اور اب جہاں میں آیا ہوں تو مجھے تو کوئی یہ عزت ہی نہیں دے رہا کہ تمہارے تو وہاں پر اتنے فلیٹس تھے, اتنی بلڈنگز تھیں, وہ تو مجھے کوئی عزت ہی نہیں دے رہا. بلکہ جب موت آنے لگی تھی تو یہ جس کو کورٹ میں کوئی سزا مل جاتی ہے, ڈکلیئر ہو گئی سزا, تو اس مجرم کو لے کے کون جاتا ہے؟ پولیس والے, پروٹوکول کے ساتھ رستے میں چائے شائے پلائیں گے, ہیں ان کو پھول دیں گے, ان کے رستے میں کارپیٹ بچھایا جائے گا, نہیں, چھتر ماریں گے, یا چلو کم از کم عزت سے تو نہیں لے کے جائیں گے, روئے پٹے گا گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے, اور ان کو بٹھا کے لیموزین میں فل اے سی چل رہا ہوگا, ہے نا, ڈالے میں بٹھائیں گے. اور جب تک, اگر سزائے موت بھی ہے, جب تک سزائے موت نہیں ہو جاتی, یعنی جب تک اس کو واقعی وہ ایگزیکیوشن نہیں ہو جاتی, تب تک اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں گے. وہی ایک اسی پروٹوکول والی کوٹری ہوگی جہاں پر یہ جو ڈیتھ سیلز ہوتے ہیں نا, یہ الگ ہی بنے ہوتے ہیں, اس کی ایک الگ ہی وحشت ہوتی ہے. تو ایک بار سزا ڈکلیئر ہو گئی تو پھر پروٹوکول والے جو لینے آئے ہوں گے وہ بھی اس کے مطابق والے ہی لینے آئے ہوں گے. تو جس وقت انسان کی موت ہونے لگتی ہے نا, اس وقت جو موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق شکل میں آتا ہے, اور اس وقت ریئلائز ہو جائے گا کہ میرے ساتھ آگے ہونے کیا لگا ہے. تو آپ کی ابھی پتہ نہیں گھروں کی گرومنگ کی وجہ سے, میں بھی سب شامل ہیں, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہماری میڈیا, موویز, ڈراماز, سوشل میڈیا کی ڈسکشن, ہر طرف سے ہمیں یہ چیز بار بار بتائی گئی ہے, ٹھونسی گئی ہے دماغ کے اندر کہ اصل کامیابی وہ ہے جس کے پاس دنیا میں شہرت ہوگی, پیسہ ہوگا, عزت ہوگی, طاقت ہوگی. لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا بار بار, بلکہ شاید آپ نے کبھی شاید اس طرح کی ڈسکشن میں آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو کہ اگر کبھی کسی کے سامنے, ماں باپ, بہن بھائی کے سامنے کبھی یہ بات کہہ دی ہو کہ میں مر جاؤں گا, ہائے ہائے توبہ توبہ ایسی باتیں نہ کرو, مرنا نہیں ہے, مرنا ہی ہے. تو اب جب ہم اس مرنے کو ہائے ہائے توبہ توبہ کروں گے تو اس کا مطلب مرنے کو ٹارگٹ ہی نہیں کر رہے, اس کو ٹارگٹ کیا ہی نہیں جا رہا. اگر آپ نے کالج کی لائف 2 سال, 1 سال, 4 سال, 5 سال, جو بھی یونیورسٹیز وغیرہ, جو بھی اسٹوڈنٹ لائف ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دوستوں کی لائف ہے, مزہ ہے, انجوائے, زندگی انجوائے کرنی چاہیے, اگر آپ یہ سوچ کے یہاں 1 سال 2 سال گزاریں گے, چلو ٹھیک ہے آپ کے دوست بھی تھے,
حلال دوستوں کی بات کر رہا ہوں میں, میلز اور فیمیلز کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو ایگزامز کی ڈیٹ ہی نہ بتائی جائے یا بار بار ٹیچرز یہ فکر نہ دلائیں کہ پیپر آ رہے ہیں بھائی, ایگزامز ہیں, تو پھر کون پڑھے گا بھائی؟ پھر کسی نے نہیں پڑھنا. پھر سب نے اپنی زندگی میں جوانی ہے انجوائے ہی کرنا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عقل مند وہ ہے, مفہوم ہے اس کا, عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور مزید اس طرح کے نا بہت سارے احکام ہیں. دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو یہ جو ہماری زندگی ہے نا, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا کریئر ہو, چاہے دنیاوی اعتبار سے بہت بیزتی والا کریئر ہو, ان سب میں ایک بات کامن ہے, موت سب کو آنی ہے. اور دنیا میں جتنی زندگی گزارنی ہے اس کا اینڈ بہرحال موت ہے. اس کے بعد اینڈ دوبارہ موت نہیں آنی ہے. قیامت کے دن موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ اب کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. جو دوزخ میں جانا ڈیسائیڈ ہوا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, اور جس کا جنت میں جانا ڈیسائیڈ ہوا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو آپ لوگ ضرور پڑھیے, بالکل پڑھیے. میں بھی یہاں پر پڑھاتا ہوں تو پیسے ہی ملتے ہیں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو نظام بنائے ہیں ان کو بہرحال فائنینشلی جوڑا ہوا ہے. کسی کی ذمہ داری زیادہ لگائی ہے, کسی کی کم ذمہ داری لگائی ہے, کوئی آبجیکٹو ہے, کوئی سبجیکٹو ہے. یہ سب کنیکٹڈ ہیں آپس میں, اور کنیکٹڈ ہیں مسائل ہیں, شرعی مسائل, وہ سب فائنانس سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. ضرور اگر فائنانس سے نہ جڑے ہوتے تو حلال رزق حرام رزق کیوں ہوتا؟ تو اس لیے آپ اچھا پڑھیں, ضرور کریئر بنائیں, لیکن اپنی مین فکر سب سے بڑی آخرت کو رکھیں, کیونکہ جب آپ کا ٹارگٹ آخرت ہوگا نا تو پھر آپ کی ساری پلاننگ بھی ٹارگٹ کو رکھتے ہوئے ہوگی. جس چیز سے, جیسے آپ کا بھی ایگزام ہے مہینے بعد, اگر ابھی فیملی, اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو اگر ابھی فیملی کوئی ٹرپ کا پلان کریں یا کوئی دوست یار ٹرپ کا پلان کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, اچھی انجوائمنٹ ہے, تو آپ وہ ٹرپ کرنا چاہیں گے؟ کیوں نہیں؟ مزہ تو ہے, خوشی تو ہے, لیکن آپ کا جو ابھی اس وقت اینڈ آبجیکٹو ہے اس کو وہ افیکٹ کرے گا, تو آپ اس مزے کو اس وقت چھوڑ دیں گے. تو اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے گئے وہ سارے ایکشنز جو ہماری آخرت کی کامیابی کو افیکٹ کر رہے ہیں, مومن ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. تو اس لیے اگر آج تک ہمارے سامنے یہ سب نہیں بتایا گیا نا ہمیں, تو میں اس لیے آپ کو آخری کلاس میں چیز جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹے, کہ آپ لوگ ضرور اچھا کریئر بنائیے, ضرور محنت کریے, لیکن اپنی ساری کی ساری ایفرٹس کو ٹارگٹ آخرت رکھ کے کریں. پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ جو میں اس وقت ایکشن لے رہا ہوں یہ مجھے اینڈ پہ ڈیبٹ دے گا کہ کریڈٹ دے گا. یہ آپ کو خود ہی اگر سوچیں گے نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اینڈ پہ ڈیبٹ ملنا ہے اس کا کہ کریڈٹ ملنا ہے. تو اگر اینڈ پہ کریڈٹ ملنا ہے, کریڈٹ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بینیفٹ ہے, تو اس کو ہم ضرور کریں گے, اور اینڈ پہ ڈیبٹ آ جانا تو چھوڑ دیں گے. تو اس وقت ہمیں یہ جو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آج کہیں ڈیبٹ کر رہے ہو تو اس کا کریڈٹ بھی ہونا ہے, ڈبل انٹری ہونی ہے. تو اس لیے اس چیز کو فکر کے طور پہ جگانے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹے, کہ اپنی زندگی میں آپ جو بھی فیصلہ کریں, جو بھی سٹیپ لیں, ابھی آپ نا جوان ہیں اور آپ کے پاس انرجیز کا بہت اونچا لیول ہے, اور آپ کے اندر خواہشات بھی بہت زیادہ ہیں. چونکہ ابھی فی الحال ذمہ داریاں نہیں ہیں نا, تو ابھی خواہشات بہت ڈومینیٹ کر رہی ہیں, اور خواہشات جب ڈومینیٹ کر رہی ہوں, ریسورسز بھی زیادہ ہوں, بڑوں کی پوچھ بھی کم ہو, تو اتنا بڑا کوئی یہاں پر ولی اللہ نہیں ہے کہ جو ان میں گناہوں میں نہیں گر سکے گا, اور وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں کنٹرول کر لوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس موقع پہ جب ان کو ایک عورت نے سارے ریسورسز, سارے اسباب بنا کر دعوت دی تھی گناہ کی, وہ وہاں سے بھاگے تھے, بیٹھ کے سمجھانا شروع نہیں کیا تھا, بھاگے تھے وہاں سے. تو جن کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم ان برائیوں میں ایک حد تک, مجھے اپنی لمٹس کا پتا ہے, یہ جو ہوتے ہیں نا دوست یار, فرینڈز کی بات کر رہا ہوں, یہ جو فرینڈز ہوتے ہیں, فرینڈز خاص طور پہ بچیاں جن کے پیرنٹس ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچی کی تربیت پہ بھروسہ ہے, اور اس بچی کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی لمٹس کا پتا ہے, تو پھر شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, شاید ان کو نہیں پتا تھا. ہمیں پتا ہے, شاید ان کو نہیں پتا تھا, ورنہ اگر ان کو پتا ہوتا
تو وہ اس لمٹ پہ آ کے رک جاتے. ان کو بھاگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو ان کو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا ہے. تو پرابلم ہی کیا ہے کہ ہمیں اپنی لمٹس کا پتا ہے, یعنی وہ لمٹس جو ہم نے سیٹ کی ہیں. ہم کون ہیں لمٹ سیٹ کرنے والے؟ ہمیں اللہ کی لمٹس کو فالو کرنا ہے, اپنی لمٹس نہیں لگانی. کسی کی لمٹ یہاں تک ہوگی, کسی کی یہاں تک ہوگی, کسی کی یہاں تک ہوگی, تو وہ جو وہاں تک ہے وہ چلا جائے گا وہاں تک. وہ کہے گا جی مجھے اپنی لمٹس کا پتا ہے. اس کے والدین بھی کہیں گے ہاں 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 ہم نے اپنے بچے بچی کی تربیت کی, ہمیں اس پہ یقین ہے. تو اس لیے آپ جوان ہیں, آپ پہ اس وقت خواہشات کی بہت زیادہ ڈومینیشن ہے. تو اس لیے جب آپ آخرت کو ٹارگٹ بنائیں گے نا, تو پھر باقی ایکشن میں ڈیسیژن لینا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, اللہ آپ کو کامیاب کرے.